اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من الطیبات O you who believe, spend of the good things which you have earned, and of that which we bring forth from the earth for you, and do not aim to spend what is bad from it, when you yourself will not accept it, except with disgust, and know that Allah is free of all wants, worthy of all praise. پہلی آیت جو ہم دیکھ رہے ہیں، قرآن ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ کہتا ہے خرچ کرو اپنے اس مال میں سے جو ستھرا ہو، جو اچھی چیز ہو وہ خرچ کرو۔ اب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کی ایک نریشن ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جو ہے وہ حکم دیتا ہے کہ تم خرچ کرو جو تمہارا سب سے پاک چیز ہے اور جو افضل چیز ہے تمہارے مال و دولت کے اندر سے، اور تمہیں منع کرتا ہے کہ تم بیکار و خراب چیزیں جو ہیں، جو یوزلیس چیزیں، ان کو جو ہے اللہ کے نام کے اوپر نہ دو، یا ان کو دو تو یعنی کہ سمجھ کے دو۔ اور اللہ جو ہے وہ خود تو پاک ہے، اللہ پاک ہے، اور وہ افضل اور افضل ہے، تو وہ قبول بھی پاک اور افضل چیزوں کو ہی کرتا ہے۔ تو دیکھ لیں، یہ صدقہ اور چیریٹی جو ہے وہ دینی چاہیے۔ اب جو چیز ہم سمجھتے ہیں کہ قیمتی ہے اس کے حساب سے دینی چاہیے، اور اپنے مال میں سے ایک حصہ ضرور نکالنا چاہیے ان این آنریبل وے۔ مگر یہ کہ اس طرح کہ ہم یہ سوچیں کہ جو چیز بالکل اب ایکسپائری ڈیٹ پہ آ گئی ہے اور بالکل سڑ گئی ہے، اس کی شیلف لائف ختم ہو گئی ہے، اس کو ہم کہیں کہ ہم اللہ کی راہ کے اندر دے رہے ہیں اور اپنے لیے جو ہے وہ صرف وہ کریں، تو اس میں اس کا ضرور یہ خیال کہ قرآن کہتا ہے کہ اس کا خیال کرو کہ کوئی چیز جو ٹینٹڈ ہو یا بہت خراب ہو، یہ اللہ کے راہ میں دینا تو اللہ کی توہین ہے، ایک کائنڈ آف ڈس آنر ہے کہ ہم اپنے لیے جب کپڑا لیتے ہیں تو ایک سب سے فائنسٹ کپڑا لیتے ہیں، اور جب صدقوں کو غریبوں کو دینے کے لیے دیتے ہیں تو جو سب سے جو سستا ہوتا ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اس کو دے دیتے ہیں غریب کو۔ بھائی تھنک کہ آپ اللہ کو دے رہے، امیجن کریں کہ آپ اللہ کو ایک تحفہ دے رہے ہیں۔ اگر ہم صرف یہ سوچ کے دیں نا کہ ہم اللہ کو دے رہے ہیں، تو آپ سوچیں کہ ہم کہاں سے جا کے دیں گے؟ میں تو کہوں گا کہ بھائی جو سب سے بڑی یہاں پہ سب سے ایکسپینسو اچھی دکان ہے وہاں جاؤ، اللہ کو دینا ہے تحفہ، اللہ کے سامنے میں لے کے جانا ہے۔ یہ اسی کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان threatens you with poverty and encourages you towards shameful acts, and Allah promises you forgiveness from himself and abundance, and Allah is all embracing, all knowing۔ قرآن یہ خطاب کر رہا ہے ان لوگوں کو کہ جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت نعمت اور مال و دولت دیا ہے، اس لیے کہ انہی کے اوپر ہے جو شیطان آ کے ان کو وسوسے دیتا ہے، ان کو خوف دلاتا ہے، اور غربت کا خوف دلاتا ہے، کہتا ہے مستقبل میں پتہ نہیں حالات خراب ہو رہے ہیں اور آپ ملک کے حالات دیکھو، یہ تم کمائی کر سکو گے یا نہیں کر سکو گے۔ یا شیطان یہ کرتا ہے کہ آپ کا سٹینڈرڈ آف لیونگ زندگی کا اتنا بڑھا دیتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں ہے چیریٹی میں صدقہ دینے کے لیے۔ تو اس لیے کہ جب تک ہم مال و دولت سیو نہیں کریں گے، جمع نہیں کریں گے، تو دیں گے کیسے؟ تو اپنے سٹینڈرڈ کو بھی انسان کو دیکھنا چاہیے۔ تو ایک حدیث آتی ہے، اسے پروفٹ نے کہا اسپینڈ آن ادرس اللہ ول اسپینڈ، تم دوسروں پہ خرچ کرو اللہ تم پہ خرچ کرے گا۔ اتنی برکت اللہ دیتا ہے، آپ تھوڑا سا اللہ کی راہ میں خرچ کریں، دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے مال کے اندر برکت دے گا۔ ہم دیکھتے ہیں لوگ ملینز خرچ کر دیتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے اوپر، کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے وہ سری لنکا چلے جائیں گے، دبئی چلے جائیں گے، افریقہ امریکہ چلے جائیں گے، ساری تفریح کے لیے، شادیوں کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں۔ اللہ کی راہ کے اندر جو ہے نا بہت مشکل ان کو لگتا ہے خرچ کرنا۔ دیٹ از سم تھنگ۔ اور کس چیز پہ؟ جس چیز کے اوپر خرچ کرے وہ سارا وہ کیا چیز ہے، وہ انکریج کریے بے حیائی کو، باقی چیزوں کو، اس کا بھی انسان کو خیال رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اس کا بہت حساب اللہ تعالیٰ لیے گا لوگوں سے۔ یوت الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ He bestows wisdom on whom he pleases, and whoever he is granted wisdom, he has indeed received abundant good, but none will grasp the message except men of understanding۔ تو اللہ جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک حکمت دیتا ہے۔ حکمت ہوتی کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا دور اندیشی، فار سائٹڈنیس، ایک ویژن، کہ ہم جان لیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں مستقبل میں اس کا انجام کیا ہوگا، یہ حکمت ہے۔ تو حکمت یہ بھی ہے، یہ بھی سمجھنا، یہ بھی حکمت ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ حدود ہے، یہ باؤنڈریز ہے، میں اس پلگ کے اندر ہاتھ نہیں ڈالوں گا، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے یہ اس سے جو ہے میرا نقصان ہوگا، یہ ریڈ لائن ہے جس کو پتہ ہے۔ تو ہوشیار اور عقل مند تو وہی ہوتا ہے کہ جو وہ راستہ اڈاپٹ کرتا ہے کہ جو کہ اس کو پتہ ہے کہ اس کو اپنی منزل کی طرف ایک اپنی جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ تو اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکمت دی ہے تو ہم بھی اپنے مستقبل کی جو آنے والی زندگی ہے، ہمیشہ زندگی، اس کا ضرور خیال رکھیں گے کہ اس کے اندر کوئی بربادی نہ، اسی کے لیے خرچ کریں گے۔ دیکھیے ہم کہتے ہیں نا، یہ تو ورنہ تو جو جانور ہوتے ہیں وہ بھی بڑے کلیور ہوتے ہیں، وہ دے آر آلسو ویری انٹیلیجنٹ، یعنی جیسے انسان ہے ویسے جانور بھی بڑے ذہین ہوتے ہیں، مگر ذہین انسان جو ہے وہ ہوتا ہے جو اپنے مال کو ضائع نہ کرے، اور جو حکمت کے ساتھ جو ہے وہ اس کو یعنی کہ اس کو خرچ کرے۔
تو ہمیں حکمت کے ساتھ ہر چیز کا، یا جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، چاہے علم دیا ہے، چاہے صلاحیت دی ہے، چاہے مال و دولت دیا ہے، اس کو ایسے طریقے میں خرچ کریں کہ وہ آئندہ چل کے فائدے مند ہمارے لیے ثابت ہو. یہی اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے. ایسے ہی لوگ جو ہے وہ حکمت والے ہوتے ہیں. وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر whatever you spend in charity or vows you make, surely Allah knows it, and the unjust shall not have any helper. تو ورڈ یہاں پہ جو نظر کا آتا ہے، نظر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نظر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ یعنی کہ کوئی چیز اللہ نے فرض نہیں کی اور انسان نے اپنے اوپر مسلط کر دی. لوگ کہتے ہیں نا میں اب ہفتے میں 2 دن ضرور روزہ رکھوں گا، تو یہ اللہ نے فرض نہیں کیا، مگر یہ ایک نظر ہو گئی آپ نے کہ حالانکہ نیک کام ہے روزہ رکھنا یا صدقہ کرنا یا جو بھی چیز، اس کو کہتے ہیں نا منت مانا، جو کہتے ہیں جو منت مانا وہ یہ ہے. تو ظلم نظر کا کیا ہے؟ ظلم نظر کا یہ ہے کہ کوئی چیز لازم نہیں تھی، وہ ہم نے اپنے اوپر ایک وعدہ کر لیا اور اس کے بعد اس وعدے کو پورا بھی نہیں کیا، پھر روزے بھی نہیں رکھے، اس کو وعدے کو بھی توڑ دیا. تو یہ بیسکلی جو چیز ہے یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ اس کے اوپر. تو اس میں آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ دیکھیں، اچھا دوسری چیز ایک کنڈیشنل پرومس بھی ہوتی ہے. کبھی کبھی لوگ اس قسم کا بھی وعدہ کرتے ہیں، حالانکہ اس کی اجازت ہے، ہم سے کہ یہ غلط نہیں ہے ان دا سینس کہ اللہ نے اس کو منع نہیں کیا، مگر کنڈیشنل پرومسز جو ہے نا وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. کنڈیشنل پرومس کیا ہے؟ کہ اگر بچہ پاس ہو گیا تو یہ کر لوں گا، اگر بیٹا ہو گیا تو حافظ بنا دوں گا، اگر پروموشن ہو گئی تو یہ کروں گا، نفل پڑھ لوں گا، یا غریب کو یہ کر دوں گا. although this is allowed but it's not a preferred way. یہ جو افضل چیز نہیں ہے. اچھا اگر تو کسی نے کوئی وعدہ کیا اور پھر وعدے کو توڑ دیا تو اس کا بھی کفارہ ہے. اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ کہ 10 غریبوں کو کھانا کھلانا، یا ان کو جو ہے ان کے کپڑے پہنانا، یا 3 دن کے روزے رکھنا، یا ایک یعنی کہ غلام کو آزاد کرنا. میں اس لیے نہیں بتاتا کہ اب غلام تو ہے نہیں. تو if you give charity openly, it is good for you, and if you hide it and give it to poor, it is better for you. It will atone for some of your ill deeds, and Allah is aware of what you do. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اگر اللہ کی یعنی خرچ کرتے ہیں تو چھپا کے بھی کر سکتے ہیں، راز کے تھرو راز بھی رکھ سکتے ہیں اس صدقے کو، اس کے بھی بڑے فائدے ہیں. اس لیے کہ اس سے کیا ہوتا ہے جب ہم راز رکھتے ہیں نا، چھپا کے کچھ خرچ کرتے ہیں، تو کم از کم اس کے اندر ایک وہ جو ایلیمنٹ آف دکھاوے کا، ریا کا ایلیمنٹ ہے نا، وہ نہیں آتا. ہم نے چھپ کے خرچ کیا. مگر کچھ ایسے صدقے بھی ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں نا کمپلسری صدقے ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اس کو کھلے عام انسان خرچ کرے، یعنی کہ کھلے عام بھی کر دے تو کوئی اس کا وہ نہیں ہے، چھپا کے کرے تو بھی بہتر ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے کہ فرض نماز کے اوپر ہمارا حکم ہے کہ فرض نماز ہے، جاؤ مسجد میں پڑھو، جماعت سے پڑھو. تو کتنا دکھاوا لگتا ہے کہ ہو رہا ہے کہ سب کے سامنے آپ مسجد جا رہے ہو، وہ کر رہے ہیں. مگر جب آپ نفلی نماز پڑھیں تو اپنے گھر میں جو ہے وہ پڑھ لیں. یہ اسی طریقے سے خرچ کے اندر بھی ہے. تو اینی بات یہ ہے کہ حکمت کے ساتھ کرو. کبھی کبھی چھپانا اچھا ہوتا ہے، کبھی کبھی ظاہر کرنا اچھا ہوتا ہے. کیوں ظاہر کرتے ہیں بھائی؟ بچوں کو بھی تلقین ہو کہ باپ بھی کرتے ہیں، اماں ابا بھی کرتے ہیں خرچ، تو ان کے اندر بھی ایک احساس ہو اور ہیبٹ بن جائے کہ وہ کریں، اور لوگوں کی بھی حوصلہ افزائی ہو کہ بھائی وہ بھی اس کے اندر خرچ کریں. مگر جو بھی کریں یہ یاد رکھیں کہ اپنی نیت جو ہے نا اس کو ذرا اس کا خیال رکھیں کہ ہم جو ہے جو بھی خرچ کر رہے ہیں کم از کم وہ دکھاوے کے لیے نہیں کر رہے. You are not responsible for their guidance, but Allah guides whom He wills. And whatever good thing you spend, it is for yourself. You do not spend but to seek Allah's pleasure, and whatever good thing you spend will be paid back to you, and you will not be dealt with unjustly. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جی لوگوں کو ایک پہلی بات جو اس آیت کے اندر بتائی جا رہی ہے کہ بھائی تمہاری یہ رسپانسبلٹی نہیں ہے، کہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے کہ تم ہر ایک کو جو ہے نا ہدایت کے اوپر لے کے آؤ. یہ تمہاری رسپانسبلٹی، تمہارا کام ہے صرف بتا دینا. ذمہ داری تمہارے اوپر نہیں کہ تم زور سے سب پہ ٹھوسو ہر ایک کے اوپر کہ وہ جو ہے وہ سیدھے راستے کے اوپر آ جائیں. تو بیسکلی دوسری چیز جو یہاں پر اس آیت کے اندر ہی نا، یہ سارے صدقوں کے بعد جو یہ آیت آ رہی ہے، سبق یہ بھی ہے کہ ہمیں جو ہے کئی لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہدایت نہیں ایکسیپٹ کرتے. ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو ہو وہ کرسچن ہو یا ہندو ہو یا کسی اور ریلیجن کا، اس کو بھی ہمیں محروم نہیں کرنا چاہیے صدقے سے. اس کو بھی اگر ضرورت ہے نا، بیکاز معیار جو ہے نا دینے کا، کسی کو دینے کا معیار جو ہے نا ضرورت ہے. اگر یہ غریب آدمی ہے اور وہ ہندو ہے یا وہ کرسچن ہے یا عیسائی ہے، جو بھی، اس کو بھی دینا ضروری ہے، بیکاز یہ اس کی بھی انسان کو جو صدقہ کرے گا نان مسلمس کے اوپر، اس کے اوپر بھی آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ اجر دے گا. Charity is for those poor people who are straining in Allah's way. They cannot travel in the land for trade. The uninformed man thinks them to be wealthy because of their restraint from asking. You will recognize them by their marks. They do not pester people with requests, and whatever good thing you spend, be assured that Allah knows it. تو بھائی کس کو ہم صدقہ دیں؟
تو قرآن کہتا ہے الفقراء، فقراء کو دو. وہ کون ہے؟ جو ان کو ضرورت ہے، the needy ones، ان کو ضرورت ہے کہ ان کو مدد کرو ان کی سسٹیننس کے لیے. اور مگر یہ خیال رکھو کہ ان کی جو عزت نفس ہے اس کا ضرور خیال رکھو. اور کئی دفعہ ہم ہوتا ہے کہ ہمیں پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی، کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ جو سفید پوش ہوتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ ان کو ضرورت ہے یا نہیں، اس لیے کہ وہ کسی کے سامنے مانگتے بھی نہیں ہے. قرآن یہی کہتا ہے کہ وہ جو ہے رکتے ہیں، وہ مانگتے ہیں. تو ہمارا کام بھی یہ ہے، ایک ہمارا جو کام ہے نا صدقہ دینے میں، وہ یہ بھی ہے کہ ڈھونڈنا کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو کہ خود نہیں مانگتے مگر ان کو ضرورت ہے. کم از کم اپنے خاندانوں کے اندر تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس کی کیا مالی حالات ہیں، کس کی کیا ضرورت ہے، تاکہ ہم اس کو وہ کر سکیں. اچھا، اسی طریقے سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو کمپلیٹلی وقف کر دیا ہوتا ہے اسلام کے لیے، دین پھیلانے کے لیے، لڑنے کے لیے، اس کی دفاع کرنے کے لیے، فزیکلی دفاع کرنے کے لیے، انٹلیکچوئل دفاع کرنے کے لیے. تو یا وہ علم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی ڈھونڈ کے ان کو بھی دینا جو ہے نا وہ اچھی چیز ہے. مگر یہی ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ ان کے جو عزت نفس ہے اس کی ضرور حفاظت کریں. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، those who give their wealth by night and day, secretly and openly, they shall have their reward near their Rabb. They shall have no fear, nor shall they shall grieve. تو بار بار صدقے کے بارے میں جو یہ بیان آ رہا ہے اپنا 274 تک، یہ تمام اسی کے اوپر ہے. اب جو ہم اگلی آیتیں پڑھ رہے ہیں، یہ آیتیں ساری ربا کے اوپر ہیں. انفیکٹ یہ بالکل اپوزٹ ہے. ایک طرف ہم صدقے کی بات کر رہے ہیں وچ از گیونگ آؤٹ سم تھنگ، اور دوسرا مائنڈ سیٹ جو ہے قرآن یہاں پہ اب اجاگر کر رہا ہے نا، بالکل اپوزٹ. وہ جب جنت کی بات کرتا ہے دوزخ کی، تو یہاں پہ انسٹیڈ آف گیونگ چیریٹی کے صدقہ دیں گا، انسان جو ہے نا اس کا صرف مائنڈ سیٹ یہ ہو کہ میں اپنے پیسے پہ کتنا اور پیسہ بنا سکتا ہوں. تو یہاں پہ جو ہے نا ربا کی جو آیتیں یہ شروع ہو رہی ہیں. الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. Those who devour interest or those who devour riba will not stand up except as stands someone whom the shaitan has maddened by his touch. That is because they say trading is also like interest, but Allah has permitted trading and forbidden interest. So whosoever receives the advice from his Rabb and stops, he is allowed what has passed before, and his case is with Allah to judge. But whosoever repeats are the companions of fire, and they shall abide in it forever. ربا کو ہم جیسے اردو میں کہتے ہیں نا سود کیا مطلب ہوتا ہے؟ عربی کے اندر سود کا مطلب کالا. ہم کہتے ہیں نا بلیک سیڈ، حجر اسود، کالا پتھر جس کو ہم کہتے ہیں، یا بلیک منی ہم کہتے ہیں، یا بلیک ڈے کہتے ہیں، یا بلیک مارکیٹنگ کہتے ہیں. اب بلیک جس کے ساتھ آ جاتا ہے سوائے حجر اسود کے ساتھ، وہ ایک کائنڈ آف ایک انڈیزائربل سی چیز بن جاتی ہے جو کہ غیر پسند ہو، اس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں. تو یہاں پہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ قرض کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، اگر کسی کو تم قرض دو تو اس قرض کی کانٹریکٹ کی کنڈیشن یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں جو ہوں، میں نے 100 روپے دیے تو 101 روپے میں تم سے واپس لوں گا. بیکاز اگر یہ کنڈیشن ہے قرض دینے کے اندر کہ ہم جو پیسہ دے رہے ہیں اس میں ہم کچھ اضافہ کر دیں گے، 1 روپیہ کا بھی چاہے وہ اضافہ ہو، چاہے پیسے کا اضافہ ہو، یہ ربا کی کیٹیگری کے اندر آتا ہے. اچھا، یہاں پہ یہ سمجھیں کہ لوگوں کو پھر یہ خیال ہوتا ہے کہ جو ہمارے ہاں سارے اسلامی بینکس ہیں یہ کس طرح سے کام کریں. کوئی اسلامی بینک قرض نہیں دیتا. دے ول ناٹ گیو اینی لون ٹرانزیکشن. اسلام میں صرف ایک ہی طریقہ نہیں ہے کسی کو پیسے دینے کا، دیر آر ادر ویز. ہم جو کہتے ہیں نا مشارکہ کے اندر بھی کسی کے ساتھ کر سکتے ہیں، ہم جو ہے اجارہ بھی کر سکتے ہیں، رینٹل ایگریمنٹ بھی کر سکتے ہیں، ہم جو ہے کسی کے ساتھ مداربہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کام کرے اور ہمیں اس کا جو ریٹرن وہ دیں. تو بہت سارے اسلام کے اندر ٹرانزیکشنز ہیں جن کو کہ ہمیں کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. قرض کے ٹرانزیکشن تھے. قرض ایک چیز ہے، انویسٹمنٹ، بزنس، ٹریڈ یہ الگ چیز ہے، یہ بالکل الگ چیز ہے. تو مگر اس آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی سخت وارننگ یہاں پہ اللہ دیتا ہے، قرآن اس کے بارے میں دیتا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے ربا کے موضوع کے اوپر تو حدیثیں جو ہیں وہ تو آپ کو اتنی زیادہ ملیں گی، ہر کتاب کے اندر آپ کو مل جائیں گی. حالانکہ جس معاشرے کے اندر ہم آج رہ رہے ہیں، دنیا کی جس اکانومی کے اندر رہ رہے ہیں، وہاں پہ ربا کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں، ہر طرف ربا ہی ربا ہے.
مگر چھ ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو 6 آیات آتی ہیں ربا کے موضوع کے اوپر، پروہیبیشن جو آتی ہے، اور یہاں پہ یہ سورہ بقرہ میں ابھی کر رہے ہیں، آگے جا کے ہم تھوڑی اور بھی آیتیں دیکھیں گے۔ تو یہاں پہ اس آیت کے اندر جیسے ہم نے دیکھا کہ ایک بڑی افسوسناک کنڈیشن بتائی جا رہی ہے اس شخص کی کہ جو اللہ کے پاس پہنچتا ہے اور دنیا میں اس نے یعنی کہ جو انٹرسٹ یا ربا کے جو ٹرانزیکشن ہے وہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ وہ تو ایسی ذلت میں اٹھایا جائے گا کہ بالکل ایک ناگوار اس کا وہ ہوگا کہ جیسے کہ شیطان نے کسی کو چھو کر کے پاگل کر دیا ہو، ایسی اس کی کنڈیشن ہوگی، وہ اللہ کے سامنے اٹھایا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تجارت بھی جو ہے یہ تو ایک سود جیسی چیز ہے، دونوں میں ایک تجارت کرو اس میں بھی منافع ملتا ہے، کسی کو پیسہ دو اس میں بھی منافع ملتا ہے، دونوں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو الاؤ کیا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا، اور ربا کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ تو یہ بہت، تو اسلام کا جب آپ مزاج دیکھتے ہیں نا، اسلام از اباؤٹ ویلتھ کریشن۔ سارے اسلامی اصول کو اگر آپ دیکھیں، اٹس آل اباؤٹ ویلتھ کریشن، اس لیے کہ معاشرے میں اگر ویلتھ کریٹ ہوگی تو ویل بینگ آئے گی۔ اسلام وانٹس مسلمس ٹو بی رچ۔ ہم جتنے بھی ابھی تک ہم نے آیتیں پڑھی ہیں قرآن کے اندر وہ ساری دینے کے اوپر ہے، دو دو دو، یہ صدقہ دو، مہر دو، یہ دو وہ، بھئی کہاں سے دیں گے؟ جب تک امیر جب تک نہیں ہوں گے تو کیسے دیں گے؟ رائٹ؟ تو ہر جو چیز ہے اسلام تجارت کو انکریج کرتے ہیں۔ وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے حلال کیا بے کو یعنی کہ تجارت کو، اور ربا کو حرام کیا۔ تو یہ اسلام کا ایک بڑا مزاج ہے، یو مسٹ کریٹ ویلتھ بٹ ڈونٹ کریٹ منی، پیسے کے اوپر پیسہ مت بناؤ۔ تو پھر قرآن اس آیت کے اندر کہتا ہے کہ جو لوگ توبہ قبول کر لیتے ہیں اور اپنے راستے کو پھر موڑ لیتے ہیں تو ان کے لیے تو ایک امید ہے، اللہ کے پاس ایک امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ نے معاف کر دیا، یہ کہا کہ ایک امید ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے گا، مگر جو یہ سننے کے بعد بھی پھر یہ نہیں کرے گا تو پھر اس کے لیے تو ایک ہمیشہ آنے والا عذاب ہے، اور وہ جو ہے دوز ہو چوز وہ دے ول بی دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ بڑی ایک امپورٹنٹ آیت، یہ جو ہم نے ابھی پڑھی ہے نا، یہ آیت نمبر 275، یہ تمام اسلامی فائنینشیل ٹرانزیکشن جو ہے نا اس کی بنیاد ہے۔ جتنے بھی اسلامی فائنینشیل ٹرانزیکشن ہیں دے آر آل اباؤٹ بائنگ اینڈ سیلنگ۔ کہ آپ جائیں، کہ آپ اگر اسلامی بینک کے اندر جا کے کہتے ہیں کہ مجھے قرض چاہیے، پوچھیں کس لیے چاہیے؟ آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے جا کے کاٹن خریدنی ہے اپنی مل کی، وہ کہتے ہیں اچھا ہم آپ کو کاٹن خرید کے دے دیتے ہیں اور 6 مہینے بعد ہمیں پیسے دیجیے گا، یہ 100 روپے من تھی، آپ سے ہم 110 روپے اس کے اوپر پیسے لے لیں۔ یہ ایک تجارت کا ٹرانزیکشن ہوا، ایک اٹس ناٹ ریئلی اے لون ٹرانزیکشن بٹ ایک انڈر لائنگ ایسٹ ہے، اس کے اندر ایک خرید اور فروخت ہے جو کہ یہاں پہ ہو رہی ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ Allah deprives interest of its blessing and blesses charity with increase, and Allah does not love the ungrateful sinner۔ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مٹا دیتا ہے فائدہ جو کہ ربا سے حاصل کیا جاتا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ برکت ہٹا لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ برکت کس میں دیتا ہے؟ جو صدقہ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت دیتا ہے۔ برکت جیسے میں نے بتایا تھا، برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت یہ ہوتی ہے کم بھی ہو مگر اٹ گوز اے لانگ وے، جو ہے اس چیز کے اندر اس کو ہم برکت کہتے ہیں۔ دیکھیے یہ صرف اسلام کے اندر ربا ممنوع نہیں، اگر آپ یہودیوں کے اندر بھی دیکھیں اور ان کی جو کتاب ہے اس کے اندر بھی ربا جو ہے وہ ڈس الاؤڈ ہے، سوائے جو یہودیوں نے کیا کیا کہ یہ کر دیا کہ ہم ربا جو ہے یعنی کہ غیر یہودی سے لے سکتے ہیں، آپس میں ربا کا ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے، ورنہ ان کی کتاب کے اندر بھی اسی طریقے سے اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، surely those who believe and do good deeds and establish prayers and pay zakat, their reward is with their Rabb and they shall have no fear nor shall they grieve۔ تو یہاں پہ جو کیا نا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، تو یہاں پہ جو نیک کام کا بتایا جا رہا ہے وہ کیا نیک کام ہے؟ جیسی پچھلی آیت کے اندر تھا کہ وہ ربا سے دور رہیں گے، کہ وہ اپنے آپ کو، تو اللہ کہتا ہے کہ نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا نہ ان کے اوپر غم ہوگا۔ تو جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ سود اور صدقہ یہ اپوزٹ چیزیں ہیں، بالکل اپوزٹ، یہ دونوں ایک ڈفرینٹ ذہنیت بتاتی ہیں۔ صدقہ ایک سیلف لیس چیز ہے، ایک بے لوس چیز ہے، کسی پہ خرچ کرنا، اور سود جو ہے بالکل اپوزٹ ہے کہ کسی سے یعنی کہ اس کو فورس کرنا کہ وہ تمہارے پیسے پہ پیسہ دے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، او یو who believe fear Allah and give up what remains of your interest if you are a believer۔ تو خطاب یہ مسلمانوں سے، یہ صرف یہ نہیں کہا یا ایھا الناس، کہا یا ایھا الذین آمنوا،
او لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو. یہ مسلمانوں سے ایڈریس ہے. سو ہم سب سے اللہ تعالیٰ یہاں پہ مخاطب ہے کہ تم سب سے پہلے تو ثبوت دو کہ تم جو ہو تم مسلمان ہو بھی. کس طرح ثبوت دو؟ چھوڑ دو وہ ربا جو باقی رہ گیا ہے. یا الزام وزرو ما بقیہ میرا، چھوڑ دو وہ ربا جو باقی رہ گیا. ان کن تم مومن، اگر تم واقعی ہی ایمان والے ہو. ثابت کرو اس دعوے کو. تمہارا عمل کیا ہونا چاہیے کہ تم ربا کو چھوڑ دو. تو یہ تو بڑا آسان ہے کہہ دینا، یعنی کلمہ پڑھنا تو بہت ہی آسان ہے. مالی ہم نے پڑھا، ہم نے کہا مسلمان ہو گئے. مگر یہ قرآن انوائٹ کر رہا ہے ہمیں کہ اپنے آپ کو تم ربا فری کرو. سب سے پہلے جو اپنی ربا کو چھوڑو. تو یہ خطاب کس کے لیے؟ زیادہ مسلمانوں کے لیے تو باین لاج ہے، مگر یہ جو ہے جو امیر لوگ ہیں، امیر طبقہ ہے مسلمانوں کا، اس کے اوپر ہے، تاکہ یہ کہ وہ پیسہ جو ہے اپنا ربا کے اوپر جو ہے نہ لگائیں. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَاعْذَرُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. If you do not, then be informed of a war from Allah and His Messenger. And if you repent, then you shall have your principle, neither harming others nor suffering any harm. اتنی تنبیہ میں کہتا ہوں، اتنی سخت تنبیہ کہ اللہ اور رسول کی تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. اگر تم ربا کو نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول کی تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. ایسے سخت الفاظ آپ کسی چیز کے لیے نہیں دیکھیں گے قرآن کے اندر. نہ زنا کے لیے، نہ قتل کے لیے، نہ چوری کے لیے، نہ ڈاکے کے لیے، نہ کسی چیز کے لیے اللہ یہ نہیں ایسی تنبیہ دے گا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی تمہارے خلاف جنگ ہے جو ربا کے لیے. تو آپ سوچ رہے ہیں کہ کتنا بڑا یہ ایک گناہ ہے اللہ اور اس اسلام کے اندر. تو دوسری چیز یہ بتائی گئی کہ جو تمہارا پرنسپل ہے، جو تم نے اصلی ہے، وہ تمہیں پے بیک کر دیا جائے. اگر تم نے کسی کو دیا ہوا ہے دیٹ مسٹ بی پیڈ بیک. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آیتیں، یہ ربا کے موضوع کی جو آیتیں، یہ امنگ دی لاسٹ آیاز جو ہیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل ہوئی تھیں، ان کے اندر یہ آیتیں. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو حجۃ الوداع کے اوپر آخری سرمن دیا تھا، خطبہ جو دیا تھا، جس کو ہم کہتے ہیں نا جو چارٹر ہے، بلو پرنٹ ہے اسلام کا، اس میں انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ جو ربا جو یعنی کہ جو سودے ربا کے جو تھے، جن کا کلیم تھا، لوگ اس کو طلب کرتے تھے، اس کے وہ جو ہیں اب جو کہ جاہلیہ کے اندر ہوتے تھے، وہ اب آج آ کے کالا دم ہو گئے، وہ نل اینڈ وائڈ ہو گئے. اینڈ دے ول ناٹ بی کلیم. تو پہلا انہوں نے یہ کہا کہ جو اس کا تم تقاضا نہیں کر سکتے کہ جو کہ پہلے زمانے کے اندر جاہلیہ کے اندر جو ٹرانزیکشن ہوتے تھے ربا پہ، وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس کو نل اینڈ وائڈ کر دیا. اور پھر پروفیٹ نے فرمایا کہ آئی فور گو دا انٹائر ربا ڈیو ٹو مائی انکل عباس بن مطلب، کہ جتنا بھی عباس بن مطلب بہت امیر آدمی تھے، انہوں نے اپنا پیسہ دیا ہوا تھا ربا کے اوپر. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جو ہوں اس کو جو ہے فورگو کرتا ہوں، وہ واپس نہیں، وہ اس کا جو ربا کا پورشن ہے وہ نہیں ہوگا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام جو ہے نا ایک بڑی جسٹس کی بھی بات کرتا ہے. آخر کے اندر یہی بھی کہا کہ نہ تم کسی کو یعنی تم کسی پہ ظلم کرو، نہ تم پہ ظلم ہو، کہ بے انصافی نہ ہو. جو تمہارا پرنسپل ہے وہ تمہیں واپس مل جائے. ایک حدیث آتی ہے حضرت جابر بن عبداللہ، اس کے راوی ہیں، اس میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے جو ہے لعنت بھیجی جو کہ ربا لیتے ہیں، جو ربا دیتے ہیں، جو اس کو ریکارڈ کرتے ہیں، جو اس کے گواہ بنتے ہیں. اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام کی تمام جو ہے نا دے آر آل الائک ان دس گلٹ، کہ تمام کی تمام برابر ہے اس گناہ کے اندر شامل. یہ مسلم، ترمذی، مسند احمد، اس سب کے اندر یہ اس کی آتی ہے. ربا کی تعریف کیا ہے؟ ربا کی تعریف ہے کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، کہ ہر قرض جو کہ ایک منافع کھینچے. کل قرض، یہ تو اتنی عربی تو ہم سبھی سمجھتے ہیں. کل قرض کہ کل ایوری لون. جر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کھینچنا، منفع یعنی کہ منافع کو کھینچنا، کہ ہر قرض جو منافع کھینچتا ہے فہوا، یہ ضمیر ہے اس کا، فہوا وہی ہے ربا. تو یہ بیسکلی کہ ہم کسی کو قرض دیں، اس پہ کچھ ایڈیشنل لے لیں، وہ ربا کی کیٹیگری کے اندر آتا ہے. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ And if the debtor is in difficulty, then give him respite till it is easy for him to pay. But if you remit as charity, it is better for you if you know. تو یہاں پہ یہ بھی ایک انکریجمنٹ مسلمانوں کو ایک ان کی کر دیا کہ بھائی اگر تمہیں ایکسٹینڈ کرنا پڑے، کسی کو تم نے قرض دیا، اب یہ فرض نہیں ہے کہ آپ ایکسٹینڈ کریں، اس لیے کہ اگر ہم دیکھیں یہ پسندیدہ چیز ہے. بیکاز اگر ہم کہیں نا یہ فرض ہے تو پھر تو سارے بینکوں کے پاس لوگ جو ہے اسلامی بینک کو سب سے آخری میں واپس کریں، بیکاز وہ ان کو ایز چاہیے ہوگی. بٹ یہ انکریجمنٹ ہے لوگوں کے لیے، ایک پسندیدہ چیز ہے. کسی انڈیویجول کو ہم نے پیسہ دیا، اس کی کوئی حالات ایسے ہوئے کہ وہ نہیں دے سکتا، تو آپ اس کو، قرآن کہتا ہے کہ ایک انکریجمنٹ ہے کہ آپ پسندیدہ کہ آپ
اس کو تھوڑا موقع اور دے دیں. ایک حدیث آتی ہے مسند احمد کے اندر ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے کسی کو دیتا ہے قرض دیتا ہے اور پھر اس کو پھر مہلت بھی دے دیتا ہے قرض دار کو, تو ڈیلی اس شخص کو اتنا ہی صدقے کا ثواب ملے گا ان پروپورشن کے جتنا اس کا ڈیو تھا. جتنے کہ سپوز آپ نے کسی کو 1000 روپے دیے اور کہا کہ اس نے کہا میں 1 مہینے بعد دے دوں گا, پھر نہیں دیا, تو لگے گا کہ جیسے ہر روز آپ جو ہے 1000 روپے جو ہے آپ صدقہ کریں, اس کا آپ کو اتنا آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا. تو بھی اس میں بتایا کیا جا رہا ہے کہ بھئی تھوڑی نرمی بھی رکھو, خاص طور پہ اگر تم جو مالدار ہو اور جو تم سے لے رہا ہے وہ غریب ہے, تو ایک انڈیویجول ڈیٹر کی جو مالی مشکلات ہیں اس کا بھی ایک نرمی کے ساتھ اس سے ڈیل کرو. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. And beware of the day in which you will be brought back to Allah. Then every soul shall be recompensed fully for what it has earned, and they will not be wrong. یہ بڑی ایک یونیک آیت ہے. کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لاسٹ آیت تھی جو یعنی کہ آرڈر آف ریولیشن میں جو تھی, آخری آیت تھی جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی. یہ ان کا یہ ہے کہ یہ آخری آیت تھی, اور اس کے بعد تقریباً 31 دن کے بعد پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو یہ دیکھیں یہ جو آیت ہے نا کیا ایمفسائز کریے, اس وجہ سے کہ یہ آخری آیت ہوگی, اللہ نے اس کو اٹ مسٹ بی اے ویری کمپریہنسو آیت اگر آپ اس کو سمجھیں کہ قرآن کیا کہتے ہیں کہ اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹ کے پہنچ جاؤ گے, پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پہ ظلم نہیں ہوگا. تو یہ جو ایک انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی کا یہاں پہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ڈال دیا نا کہ تم جو ہو اپنا یعنی کہ تم یہ یاد رکھو کہ تمہارا اکیلے جا کے اللہ کے سامنے جا کے تمہیں حساب دینا ہے, اینڈ یو ول بی اکاؤنٹیبل فار دیٹ. سو وی مسٹ کیپ ان مائنڈ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہم آر وی ریئلی ریڈی, آج ہم تیار ہیں کہ اگر ہمیں کل اللہ کے پاس پہنچنا پڑے تو ہم اپنا حساب دے سکیں گے یا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہی بتایا. تو یہاں پہ یہ واقعی انشاءاللہ رکتے ہیں, یہی آج کی آخری آیت تھی 281 کو انشاءاللہ یہیں پر ہم آیت کرتے ہیں. دیکھیے ہم نے کیا کیا آج بہت ساری چیزیں جو دیکھیں آج قرآن کے اندر سمجھیں. ایک تو بار بار ہم صدقے کے بارے میں دیکھتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہی کہتا ہے کہ ایک اللہ نے تمہیں اتنا کچھ مال و دولت دیا ہے, اس میں سے ایک چھوٹا سا پورشن اللہ کے لیے دو, جنرسلی دو, خوش ہو کے دو. جب دو تو تمہیں خوش ہونی چاہیے, اور نہ صرف تم دو بلکہ اس کی حفاظت کرو. اور حفاظت کرنے میں تو جیسے قرآن بار بار یہ بتاتا ہے کہ تم جو اگر کسی کو جتلاؤ گے یا کچھ یعنی ان کو تکلیف پہنچے گی تمہارے دینے سے, ان کی عزت نفس جو ہے اس پہ اثر پڑے گا, تو پھر جو ہے فائدہ نہیں ہے ایسے صدقہ دینے کا. قرآن یہ کہتا ہے نا کہ تم اس سے بہتر ہے کہ تم ایک اچھی بات ہی ان کے ساتھ کر لو. تو یہ ایک یہ ضرور سوچنا چاہیے. پھر ایک پازیٹیو سپن جو قرآن صدقے کو دیتا ہے وہ یہی ہے کہ دیکھو یہ یاد رکھو کہ جو تم خرچ کر رہے ہو وہ ملٹی پلائی ہو کے تمہیں ملے گا. 7 گنا 10 گنا 7 گنا 70 گنا 700 گنا بھی تمہیں اللہ تعالیٰ, اور اللہ کی جو مرضی ہے اللہ تعالیٰ تو 700 کے لیے لمٹ نہیں ہے, تو صرف ایک بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتنا ملٹی پلائی کر کے دیتا ہے. ایک چھوٹی بھی چیز جو ہے وہ بہت بڑی ہو سکتی ہے اگر اللہ تعالیٰ اس کو ملٹی پلائی کرے. ہم یہ کہتے ہیں نا کمپاؤنڈنگ, دا میجک آف کمپاؤنڈنگ ان دس ورلڈ. تو یہ میجک آف کمپاؤنڈنگ ان دی ہیئر آفٹر ہے کہ انسان کا جو دیا ہے صدقہ اللہ تعالیٰ صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے دے, تاکہ اللہ اور اخلاق سنسیئرٹی اور اخلاص کے ساتھ دے, تو اللہ تعالیٰ اس کو ملٹی پلائی کرے. پھر ہمیں بڑا محتاط کر دیا کہ دیکھو, اور یہ میں کہتا ہوں ہر شخص جو یہاں پہ ہے جو 50 سال سے اوپر ہے, جس کی بھی عمر اللہ تعالیٰ نے جس کو 50 سال سے دی ہے, وہ یہ یاد رکھے کہ اس نے جو اب تک نیکیاں کی ہیں ان کو کوشش یہ کرے, اس کو فکر یہ ہونی چاہیے کہ میں جو ہم نے نیکیاں کی ہیں یہ برباد نہ ہو جائیں. اور برباد کس طرح ہوتی ہے کہ آپ جو ہے کسی کا حق مار لیتے ہیں, کسی پہ ظلم کر لیتے ہیں, کوئی ایسی ناجائز چیز کر لیتے ہیں. تو ہم میں سے جو بھی اس لیول پہ پہنچ گیا, اب تو ہمارے پاس وی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم. ہمارے پاس ہم وہ باقی اپنا باغ جو ہے واپس نہیں اگا سکتے, باغ اگنے میں بھی ٹائم لگتا ہے. تو ایسا کام نہ کریں کہ جو ہم نے جو بھی چھوٹی موٹی نیکیاں جمع کی ہیں اور اب وہ بڑھ کے ایک باغ بن گیا ہوگا, اللہ کرے باغ بناؤ, تو ان کو ہم جو ہیں یہاں پہ اپنے کوئی چھوٹے گناہ کریں اور اس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ سارا اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ختم کر دے. پھر آخر کے اندر جو ہم نے یہ آیتیں کی, اوبیسلی ربا کے اوپر تو دیر از نو, مطلب میں اس کو ایمفسائز ہی نہیں کر سکتا, اس لیے کہ ایسا ایک گناہ جس کے اوپر اللہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے, تو میں کہتا ہوں اس کے اوپر اور کیا کہنے کی بات ہے. اللہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے. ایک حدیث آتی ہے کہ ہم ایک ایسا وقت آئے گا, پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص جو ہے وہ ربا سے متاثر ہوگا.
ایوری بڈی ول بی افیکٹڈ بائی ربا، اور جو نہیں بھی ہوں گے اس کی جو ربا کی جو خاک ہے وہ لوگوں کے اوپر جائے گی. تو دیکھیے ربا کی خاک تو ہم سب پہ آ رہی ہے. یہ جو ہماری بجلی چل رہی ہے اور جو اے سی چل رہے ہیں اور جو پروجیکٹر چل رہے ہیں اور جو کمپیوٹر ہے، کہیں نہ کہیں بنے جہاں پہ ربا تو ڈیفینیٹلی تھی، تو اس کی خاک تو آئے گی. تو میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں اس کے ساتھ ساتھ توبہ کرنے کی بہت ضرورت ہے. ہم جتنی اللہ کے سامنے توبہ کریں گے، ہم کیا کریں، ہم اللہ تعالیٰ ایسے وقت کے اندر ہے کہ ہم ربا کے بغیر تو زندہ ہی نہیں رہ سکتے. جو کھانا کھاتے ہیں اس میں بھی کوئی نہ کہیں ربا کا اثر ہوگا. بٹ اپنی طرف سے کوشش کریں کہ جو ہے یہ ہم خود جو ہے اس کے اندر ملوث نہ ہوں. سبارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم.